قرآن میں غلامی، لونڈیاں، سلیوری نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آج ہم ان ساری آیتوں پہ بات کریں گے جہاں جہاں پہ بھی ما ملکت ایمانکم کی ٹرم آئی ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ واقعی قرآن کے اندر کوئی بھی ایسی غلامی کی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام پہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کچھ آپ سے میرے سوال۔ کیا آپ اپنی ماں یا بہن کو کسی اور کی کنیز یا باندی تصور کر سکتے ہیں؟ کسی کی لونڈی، کسی کی سیکس سلیو؟ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہم تو یہ بات برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اگر غیر مسلموں کی عورتیں ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کے ساتھ ایسے کام کریں تو ہمیں اس پہ اتنا اعتراض نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے یہ اجازت دی ہے، خدا نے یہ کہا ہے کہ غیر مسلموں کی عورتوں کو کنیزیں بنایا جا سکتا ہے، باندیاں بنایا جا سکتا ہے، جنسی عمل کے لیے ان کے ساتھ استحصال کیا جا سکتا ہے، بھلے وہ چاہے نہ چاہیں، کیونکہ خدا نے کہا۔ واقعی خدا نے یہ کہا، آپ خدا پہ یہ بات رکھ رہے ہیں۔ وہی خدا کیا کہتا ہے؟ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھو یہ خدا پہ کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، یہ ایک صریح گناہ کافی ہے۔ See how they devise lies against God. That alone is an outright sin. میں آج بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ میں ملکت ایمانکم کہ آپ کے سامنے کچھ غلط ترجمے رکھے ہیں کہ جن کے اوپر میں دکھانا چاہوں گا ایک ایک آیت کھول کے کہ کسی بھی طریقے سے صحیح مطلب نہیں بتائے گئے۔ ہلال خان کہتے ہیں ما ملکت ایمانکم کے بارے میں the captives and the slaves that your right hands possess. پکٹھول کہتے ہیں the slaves whom their right hands possess. یوسف علی captives. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں شرعی باندیوں پہ جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں۔ احمد علی کہتے ہیں لونڈیاں۔ جلندری صاحب کہتے ہیں کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں۔ ان سب کی ایک ہی تھیم ہے، ان سب کے ایک ہی مفہوم ہے۔ یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ملکت ایمانکم کا مطلب ہے عورتیں، وہ کنیزیں، وہ باندیاں، وہ غلام کہ جو آپ کے تحت آ چکے ہیں۔ یہ مطلب غلط ہے اور ہم اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ان ساری آیتوں پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، ایک بات سوچیے گا، اگر یہ بات جھوٹ ہے تو آج تک کتنے ملینز آف انسانوں کو ہم نے خدا کو الزام دیتے ہوئے غلام بنایا؟ آج آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں اپنے کزنس میں سے، فرینڈس میں سے، بچوں میں سے، آس پاس کے لوگوں میں سے جو خدا کے اسلام اس کتاب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا چکے ہیں ان جھوٹوں کی وجہ سے، بیکاز آف دیز لائز۔ آج کے زمانے میں ان ترجموں کی بنیاد پہ کتنے اور لوگ ہیں جو اور انسانوں کو غلام بنانے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور کتنے وہ لوگ آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سلیوری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے، اگر ایک دن موقع ایسا آیا تو یہ سلیوری دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے، اور یہ سب کچھ خدا کے نام پہ کہتے ہیں، خدا کے نام پہ کرتے ہیں۔ آج کے دن اس ویڈیو میں صرف اور صرف یہ دیکھوں گا کہ خدا اپنے کلام میں، قرآن میں اس ٹاپک پہ کیا بات کرتا ہے۔ ٹریڈیشنل ڈیفنسز یا عام طور پہ جو غلامی کی توضیحات یا غلامی کے دفاع کیے گئے ہیں، میں ان کے اوپر آج بات نہیں کروں گا۔ بہت ساری باتیں بنائی گئی ہیں، بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھو، اسلام کی دی ہوئی غلامی اپنے زمانے کی باقی غلامی کے ماڈل سے کتنی ہی اچھی تھی، کتنی اچھی تھی۔ یہ بات نہیں کہتے کہ ایول از ایول، غلط چیز غلط ہے، چاہے کم غلط ہو یا زیادہ غلط ہو، یا یہ کہ اس زمانے میں تو ہر کوئی کر رہا تھا، اگر صرف مسلمان رک جاتے تو یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے جو ماڈلز ہیں، جو اس کا ایتھیکل ماڈل ہے، وہ ریلیٹیو ہے، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ باقی اپنے زمانے کی اجتماعات اور سوسائٹیز کے لحاظ سے مقید ہے۔ آگے سے کچھ عجیب باتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ اسلام کی سلیوری تو ایکچولی بڑی اچھی چیز تھی، بہت سارے سلیوز کے لیے اسلامک سلیوری کا ماڈل جو تھا بڑے اس نے فائدے پیدا کیے، لیکن یہ بات نہیں بتاتے کہ یہ یوٹیلیٹیرین اپروچ جس کو اپلائی کر کے دے آر ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی، جس غلامی کے ماڈل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ماڈل کی بنیاد پہ، اس میتھڈولوجی کی بنیاد پر وہ یہ اپنے شرعی رولز نہیں بناتے تو پھر یہ ایسے ڈیفنس بھی نہیں دینے چاہیے۔ یا سب سے بڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں
کہ خدا اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ ایک ہی جنبش میں اس غلامی کے نظام کو ختم کر دیتا، لہٰذا اس نے پروگریسولی تدریجی طور پہ آہستہ آہستہ کر کے ایسا سسٹم دیا کہ جس طریقے سے چیز ختم ہو جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کہنا ایک بھرپور طاقت والے omnipotent گاڈ کے لیے ایک کنٹراڈکشن ہے۔ یہ سارے دفاعات، یہ سارے ٹریڈیشنل ڈیفنسز جو رکھے جاتے ہیں، جو رکھے گئے ہیں، جو رکھے جاتے رہیں گے، ان پہ میں بات کروں گا ایک اور ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے کہا، میں صرف اور صرف قرآن کی آیتوں کے اوپر فوکس کروں گا کہ خود خدا نے اس کتاب میں اس ٹاپک کے بارے میں کیا وہ کہا ہے جو اس پہ الزام لگایا جاتا ہے یا نہیں۔ ایک بہت چھوٹا ریمائنڈر، اس ویڈیو سے پہلے قرآن اور سیریز کے اندر 10 ویڈیوز میں نے کی ہے جس میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ قرآن میں خدا صرف مرد سے بات نہیں کرتا، مرد جینڈر سے بات نہیں کرتا، مرد عورت دونوں سے بات کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی جب آگے آپ کچھ ٹرمز دیکھیں گے نساء، رجال، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں اور مردوں کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ نساء اور رجال مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اسی چینل کے اوپر قرآن اور سیریز کی پلے لسٹ کو ضرور واچ کیجیے۔ آئیے اپنا ٹاپک صحیح طریقے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ما ملکت ایمانکم کا مطلب کیا ہے؟ ما کا مطلب ہے واٹ یا ہو، یعنی کہ کیا یا کون۔ ملکت آیا ہے امتلاک سے، کسی چیز کو اون کرنا یا کسی چیز کے اوپر کنٹرول رکھنا، کسی چیز پہ قابو ہونا۔ ایمان کا مطلب ہے وعدے، پرومسز، معاہدے، قسمیں، ارینجمنٹس وغیرہ۔ ما ملکت ایمانکم کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہ تمہارے پرومسز کے اندر ہیں، وہ شخص، وہ ادارے، وہ اکائیات کہ جو تمہاری اشراف کے نیچے ہیں، جن کے اوپر تم نگہداشت کے لیے رسپانسبل ہو۔ ما ملکت ایمانکم ایک کمپلیکس ٹاپک نہیں ہے، یہ ایک سمپل قرآن کی ٹرم ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے نہ ہی پی ایچ ڈی چاہیے، نہ ہی عربک کے لیے کوئی بہت زیادہ ایڈوانس کورس چاہیے۔ صرف اور صرف لفظوں کو جمع کر کے اور قرآن کے اندر ان کی اپلیکیشن کو دیکھ کے سمجھنا ایک بے حد آسان کام ہے۔ اس چیز کی آسانی کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھ رہا ہوں کہ جس کے اندر یہی کلمہ ایمان یوز ہوا ہے۔ اور بائی دا وے جو ترجمے آپ ابھی اس پیج پہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ترجمے نہیں ہیں، یہ ٹریڈیشنل ترجمے ہیں۔ خدا کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری ان قسموں پہ نہ پکڑے گا۔ ایمانکم کو ترجمہ کیا گیا ہے تمہاری ان قسموں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ خدا کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں۔ اگین ایمان، قسمیں۔ آگے جا کے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے۔ ایمانکم، معاہدہ کیا ہے، انہیں ان کا حصہ دو۔ انہی ایک ٹرانسلیٹر نے اسی ایک ورڈ کو اسی ایک قرآن میں 2 ڈفرنٹ طریقوں سے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ یہ رائٹ سائڈ پہ وہ آیا ہے جو میں نے ابھی ریڈ کی تھی، ایمانکم یعنی کہ وہ معاہدے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ اسی ورڈ کو ایمانکم کو اسی قرآن کے اندر اسی ٹرانسلیٹر نے ایک اور آیت میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے۔ یہی ورڈ ایمان یہاں پہ معاہدہ ہے، یہی ورڈ ایمان یہاں پہ لونڈیاں بن گیا۔ میں یہاں پہ بڑا آسان سے سوال پوچھنا چاہوں گا، معاہدے میں اور لونڈی میں کیا وہ مطابقت ہے؟ وہ کیا چیز مشترک ہے؟ وہ کیا چیز کامن ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس ورڈ کا ایک طرف تو یہ مطلب ہے کہ تم کسی سے قسم کرو، وعدہ کرو، کوئی عہد لو، اور ساتھ میں یہ مطلب بھی ہے کہ ایک ایسے انسان کو بازار سے خرید کر آ جاؤ کہ جس کے ساتھ تم جو بھی جنسی عمل کرنا چاہو تمہیں اس کی بھرپور اجازت ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کیا کوئی بھی مطابقت ہے؟ کوئی بھی ریلیشن شپ ہے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی جھول ہے تو آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ
یہ مطلب قرآن کے اوپر کہاں سے آیا؟ کس نے گڑھا؟ کس طریقے سے اس چیز کو جسٹیفائی کیا گیا ہے؟ یہ ایک سمپل مسٹیک نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب پرومس، کیئر، اگریمنٹ کو غلامی، لونڈیوں سے چینج کرنے سے کیا نتیجہ نکلا ہے؟ انسانوں کو سلیوز، غلام، باندیاں، کنیزیں بنایا گیا ہے، انسانوں کو جنسی آبجیکٹس بنایا گیا ہے، انسانوں کو خریدا گیا ہے، بیچا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایسی افسوس کی بات ہے، ہم بڑے فخر سے یہ چیزیں دکھاتے ہیں، ایسی احادیث ہیں کہ جن کے اندر میں نبی محمد، ان کے اصحاب ان کنیزوں کو خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ ان غلط ترجموں کی بنیاد پر انسان سلیوز بن کے پنش کیے جاتے ہیں اگر ان کی سائیڈ ایک جنگ ہار جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگین یہ سارے کام خدا کے نام پہ ہو رہے ہیں، خدا کو بلیم کرتے ہوئے ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ تو خدا کا حکم ہے، ہم تو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہم خدا کے نام پہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کے اندر ما ملکت ایمانکم کتنی دفعہ کہاں کہاں یوز ہوا ہے؟ پورے قرآن میں 14 آیتیں ہیں کہ جن کے اندر یہ ٹرم یوز ہوئی ہے۔ وہ ساری کی ساری آیتیں آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع سے ہی کہا تھا، آج اس ویڈیو میں ایک ایک آیت کے اوپر بات کروں گا، ایوری سنگل ون آف them۔ آئیے بسم اللہ کریں۔ پہلی آیت جو ہمارے سامنے ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، جو کچھ ایسے کہتی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اب یہ ترجمے جو یہاں سے ہیں یہ میرے قرآن کے فہم کی ترجمانی ہے، یہ قرآن کی آیات کی وہ فہم ہے، وہ ترجمانی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے الفاظ کے ساتھ انصاف کر کے ہی کی گئی ہے۔ خدا اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے، اور اگر تم سب مرد اور عورتوں، اگر تم سب یہ خوف کرو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو جامعہ رسمی معاہدے بناؤ ان لوگوں کے ساتھ جو زندگی میں متاخر ہے، ان کا مستقبل ابھی آگے ہے یا وہ کمزور ہیں، جنہیں خدا نے تمہارے لیے بیان اور چنا ہے، بھلے 2 کر کے یا 3 کر کے یا 4 کر کے، یعنی کوئی حد نہیں ہے، 2 ہوں یا زیادہ ہوں۔ لیکن پھر اگر تمہیں خدشہ ہے کہ تم لوگ مرد اور عورت منصفانہ نہیں ہو سکتے ہو، انصاف نہیں کر سکتے ہو، پھر اس طرح کے کمزور، تاخیر، پسماندہ اداروں لوگوں میں سے صرف ایک یا پہلے سے ہی تمہاری نگہداشت کے اندر رہنے والے کوئی بھی کمزور پسماندہ شخص ہستی، یعنی کہ ما ملکت ایمانکم، یہ بہتر ہے کہ تم انحراف نہ کرو۔ ما ملکت ایمانکم، وہ لوگ جو پہلے سے ہی تمہاری نگہداشت کے اندر ہیں، جن کا تم پہلے سے ہی خیال رکھ رہے ہو، جو پہلے سے ہی تمہاری کیئر کے اندر ہیں، جن کی تم نے پہلے سے ہی رسپانسبلٹی اٹھائی ہے۔ نہ لونڈیاں ہیں اس آیا میں، نہ کنیزیں ہیں، نہ ملٹیپل میرجز ہیں۔ اس پرٹیکولر آیا کے اوپر میں نے اس قرآن عورت پلے لسٹ میں سیریز میں پہلے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ یہاں پہ صرف چھوٹا سا میں آپ کو نقشہ کھینچ کے دکھاؤں گا کہ میں اس کے فہم کو ایسے کیوں بیان کر رہا ہوں جیسے میں نے ابھی کیا ہے۔ یہ آیا شروع ہوتی ہے پہلی آیا سے، اور وہاں پہ الناس سے بات کی گئی، یعنی کہ مرد اور عورت۔ اس آیا میں الناس کو مخاطب کر کے یہ سارے حکم دیے گئے ہیں، اتقو اتقو کر کے یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اسی پس منظر کے اندر یہ وہ ایک آیا ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی بات کی۔ یہ پرٹیکولر آیا اپنے سے پچھلی آیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو کنڈیشن اور سب کنڈیشن یہاں پہ دی گئی ہے اسی چیز کے اندر پس منظر میں کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اس چیز کو اگر ہم سمجھ کے چلیں اور ہم ان چاروں آیتوں کو ٹوگیدر کر کے دیکھیں یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے، تو الناس مرد، عورت، اینٹیٹیز، کنٹریز، آرگنائزیشنز، گروپس، کوئی پاورفل ادارے، ان سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے کام کرنا ہے، کیسے تعامل کرنا ہے، کیسے خیال رکھنا ہے۔ اس پس منظر کے اندر نہ ہی خدا ایک دم مردوں عورتوں دونوں سے باتیں کرتے کرتے عورتوں کو بھلا جاتا ہے، نہ ہی دونوں مرد عورتوں سے باتیں کرتے کرتے ایک دم سے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دینے کے لیے یہ آیتیں ریویل کرتا ہے۔ یہاں پہ ایسے کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے۔ ونس مور اس چیز کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن قرآن عورت سیریز کی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ 4:24 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به
من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور وہ مضبوط گروپس، مجموعات ان لوگوں میں سے جن کی صلاحیت، طاقت مستقبل میں آنی ہے، سوائے ان کے جو پہلے سے ہی تمہارے دیکھ بھال وعدوں کے تحت ہیں، یہ سب تم پہ خدا کا حکم ہے۔ اور ان پابندیوں کے بعد تمہیں مرد اور عورت کو اپنے وسائل اموال کے ساتھ کسی بھی اور کی جستجو کرنے کی اجازت ہے، جب تک کہ تم اس حالت میں ہو کہ انہیں ڈاواڈول غیر یقینی میں رکھنے کے بجائے اس بات طاقت قرار دینا چاہتے ہو۔ پھر اگر تم مرد اور عورت معاہدہ نکاح کے ذریعے ان کی خدمات سے استفادہ کرو تو ان کے واجبات کو بطور فرض ادا کرو۔ پھر تم سب پہ کوئی ملامت نہیں جو تم نے ذمہ داری کے بعد اس میں باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا ہو۔ یقیناً خدا باخبر اور حکمت والا، حکم والا ہے۔ اس آیت کے بعد ایک اور آیت آتی ہے جس کے اندر دوبارہ سے یہ کہا گیا ہے، کہتے ہیں کہ ملکت ایمانکم کا مطلب ہے لونڈیاں، کنیزیں، جاکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آیت ایسے کہتی ہے وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَعَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جس تنظیم کے پاس قابلیت، طاقت، موقع نہیں ہے کہ وہ کسی متأخر ہستی کے ساتھ رسمی جامع معاہدے میں داخل ہو جو مضبوط پوزیشن میں ہے، پھر وہ نئے سٹارٹ اپ پرامن قانون کی پاسداری کرنے والے اداروں، تنظیموں جو تمہارے معاشرے ماحول میں ہوں، وہ جو پہلے سے ہی تمہاری دیکھ بھال میں ہیں۔ اور خدا تمہارے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، تم ایک دوسروں میں سے ہو، لہٰذا ان کے ساتھ ان کے نیٹ ورکس، سپورٹ گروپس کی اجازت سے ان کے ساتھ معاہدہ کرو اور انہیں حسب روایت واجبات ادا کرو، اگر وہ مضبوط ثبات قرار کی حالت میں ہیں، بجائے یہ کہ متزلزل ڈولنے والی حالت میں ہوں، اور تمہارے مخالفین کے ساتھ تمہارے خلاف سازش، دھوکہ دہی، غلط کام نہیں کر رہے۔ پھر اگر یہ نوجوان ادارے، کمیونٹی گروپس، لوگ مضبوط ہو جائیں اور صریح غلط کام کریں تو ان کی سزا پہلے سے مضبوط گروپوں، لوگوں، کمیونٹیوں سے آدھی ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے سختی سے واقف ہے، ڈرتا ہے، اور اگر تم ثابت قدم رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور خدا وہ ہے جو اس سے تعلق عطا کرتا ہے اور مہربان ہے۔ یہاں پہ میں 424 اور 425 دونوں کا ایک کانٹیکسٹ رکھنا چاہوں گا، سیاق رکھنا چاہوں گا، ایک نقشہ کھینچنا چاہوں گا۔ اگر ہم اس سے پہلے کی آیتیں لیں اور اس کے بعد کی آیت لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہاں پہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ اس 424 سے پہلے کی جو آیات ہیں وہ ان کے بارے میں کہی گئی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگین نکاح کیا ہے اس کے اوپر قرآن اور سیریز کے اندر میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک جنسی معاہدے کی بات نہیں ہے، یہ دو پارٹیوں کے درمیان میں ایک جامع رسمی معاہدہ ہے۔ 424 میں جب ما ملکت ایمانکم کا ٹرم استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ نکاح الاؤڈ نہیں ہے ان سب لسٹس کے اندر ایک ایکسیپشن ان کی ہے جن کی تم ذمہ داری آلریڈی سے نبھا رہے ہو، یعنی کہ جو لوگ آلریڈی تمہارے کیئر میں ہیں وہ ایک ایکسیپشن کلاس کی سینس میں آئے ہیں اور تمہیں ایسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ تھنگ کہ اس کے ایک آیت کے بعد یعنی کہ 425 میں ٹرم وہی آئی ہے فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو 424 میں آئے ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ آیا یہ کہتی ہے فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو یہ جو ایک گروپ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکنڈ آیا میں وہی سیکنڈ گروپ ہو، کیونکہ یہاں پہ ہم ایک سیٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ایک سب سیٹ ہے ایک اور سیٹ کا۔ اس پورے کانٹیکسٹ میں کسی شادی کی بات نہیں ہے اور جس کے اوپر میں آگے جا کے ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا، لیکن کسی بھی طریقے سے ہم مطلب اخذ کرنا چاہیں 424-425 میں لونڈیوں، کنیزوں کی بات نہیں کہی جا رہی۔ یہاں پہ ایک بات کو رکھنے کے لیے میں نے ایک ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ بھی رکھی ہے۔ اگر آپ کو ان آیات کا مطلب لیول 1 لے کے ہی چلنا ہے کہ یہاں پہ عورتوں ہی کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ بیویوں کی ہی بات کی جا رہی ہے، اگر آپ ایسے ہی مطلب لے کے چلنا چاہیں گے تو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کنیزوں کی بات کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ کہا جائے گا اس لحاظ سے
کہ یہ وہ سارے گروپس ہیں جن کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ایکسیپٹ وہ جن کے ساتھ تمہاری شادی آلریڈی ہو چکی ہے، یعنی کہ ما ملکت ایمانکم، یہ وہ بیویاں ہیں جن کے پاس تمہاری آلریڈی سے نگہداشت کی ذمہ داری ہے۔ آبجیکٹس میں سے تمہارے لیے ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ وہ تمہاری ملکیت میں ایز اے بیوی بن کے آلریڈی سے موجود ہیں۔ ذاتی طور پہ میں اس ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ سے اگری نہیں کرتا، لیکن میں نے یہ مفہوم یہاں پہ اسی لیے پیش کیا ہے کہ آپ بھلے اس کا لیول 1 سرفس لیول میننگ لے کر چلیں، یا آپ قرآن کے لحاظ سے ان ٹرمز کو سمجھتے ہوئے دیکھنا چاہیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان دونوں آیتوں میں کنیزیں لونڈیوں کا جواز نہیں آتا، پاسبل نہیں ہے۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور خدا کے طریقے پہ عمل کرو، اور اس عمل میں اس کی ذات کے ساتھ یا اس عمل میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخص کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان، اور ان کے ساتھ جن کے پاس قرابہ ہے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور غریب، اور وہ پڑوسی یا قریبی جو قرابہ والا ہے، اور وہ پڑوسی یا قریبی جو کونے سائیڈ لائن پر ہے، اور وہ ساتھی جو سائیڈ لائن پر ہے، اور راستے پر چلنے والا متلاشی، اور وہ جن کی دیکھ بھال کے لیے تم سب مرد و عورت ذمہ دار ہو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ نیکسٹ آیا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد برزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور خدا نے تم میں سے بعض کو رزق خدا کے فضل میں دوسروں پہ فضیلت دی ہے، پھر یہ جن کو نعمتیں دی گئی ہیں وہ رزق میں اپنے زیر کفالت افراد کو رزق خدا کا فضل واپس نہیں کرتے کہ کہیں وہ برابر نہ ہو جائیں۔ کیا وہ خدا کے فضل نعمت کو ترک کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں؟ آگے یہ دو ایسی آیا آئیں گی کہ جن کے بارے میں بڑا کلیئرلی سمجھا گیا ہے کہ یہاں پہ بات صرف اور صرف لونڈیوں کنیزوں کی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آیا دیکھتے ہیں۔ پہلی آیا ہے یہ، میں اس سے پہلے کی آیا پڑھوں گا تاکہ کانٹیکسٹ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس سے پہلی والی آیا کہتی ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اور یہ جو اپنے صدور منہ کے بولوں کے محافظ ہیں سوائے ان سے کہ جو ان کے شراکت دار ہیں یا پہلے سے ہی ان کی دیکھ بھال کے تحت ہیں، پھر ان پہ کوئی الزام نہیں۔ یہی سیم حکم ہم اس ایک اور قرآن کے سیکشن میں بھی پاتے ہیں، وہی بات کی گئی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور اس کا ترجمہ بھی وہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے آیا میں کیا تھا کہ جو کوئی بھی اپنے صدور یا منہ کے بولوں کی حفاظت کرتا ہے سوائے ان کے جو اس کے شراکت دار ہیں یا وہ جو اس کی دیکھ بھال، اس کی کیئر کے انڈر ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر میں ایک ٹریڈیشنل فہم بھی دینا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کا لیول 1 مطلب لے کے ہی چلنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ ضد کرنے پہ بضد ہیں کہ نہیں، فرج کا مطلب جیسے کہ میں نے یہاں پر کیا ہے انسان کا کور، انسان کا صدر، انسان کا بول، انسان کا منہ، اگر آپ کو اس ورڈ کو پرائیویٹ پارٹس لے کر بھی چلنا ہے، ایون دین یہاں پہ جنس کی یا سیکس کی بات نہیں کی گئی ہے، اگر ہم اس کو ایسے لے کر بھی چلیں جیسے کہ آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہوگا کہ those who guard their private parts except from their wives or those whose care they are under such as patients، یا اردو میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کی جن کی کیئر کے یہ اندر ہیں، جیسے کہ جب یہ پیشنٹس بن کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، نرسز کے پاس جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اس کا لیول 1 مطلب لیں، یہ آپ فرج کو قرآن کے لحاظ سے سمجھ کے اس کا ایک وسیع، اس کا واضح مفہوم والا مطلب لیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ہر جگہ پہ جنس، سیکس کو ہی گھسیڑ دیں؟ کیا اس کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا؟ کہ ہمیں اس جنسی ہوس کی پٹی کو اتارے بغیر قرآن نہیں سمجھنا، نہیں پڑھنا، نہیں سمجھانا اوروں کو؟ اگلی آیا وہ آیا ہے جس کے اوپر میں بعد میں بھی ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ اس آیا کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ خدا نے عورتوں کو کہا ہے کہ وہ پردہ کریں یا حجاب کریں۔ ایسی کوئی بات جیسے کہ ہم دیکھیں گے اس آیا میں نہیں کی گئی ہے۔
خدا کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ خدا اس آیہ میں یہ کہہ رہا ہے اور کمزور مومنوں سے کہو، عورتوں سے نہیں، اور کمزور مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی بصیرت پر قابو رکھیں، نظم کریں، حکومت کریں اور اپنی زبانوں صدور کی حفاظت کریں اور اپنے سطحی خیالات نقطہ نظر کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو، اور اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالیں اور اپنے ان سطحی خیالات نقطہ نظر کا اظہار نہ کریں سوائے ان لوگوں کے سامنے، کمانڈر، لیڈر، کمانڈروں کے لیڈر، ان کے ماتحت، اپنے کمانڈروں کے ماتحت، ان کے برابر کے ساتھی، ان کے مضبوط ساتھیوں کے ماتحت، ان کے کمزور ساتھیوں کے ماتحت، ان کے وہ کارکنان جو آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ جو کہ پہلے سے ہی ان کی نگہداشت میں ہیں، ما ملکت ایمانہن، وہ جو عام طور پہ مستند مضبوط پیروکار جو فی الحال طاقت مہارت سے محروم ہیں، نئے میدان میں آنے والے جو ابھی تک متاخرین افراد کی کمزوریوں، کمیوں، کمزور مقامات کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے ساتھ، یعنی کہ یہ کمزور مومن اپنی طاقت کے ساتھ لاپرواہی سے حملہ تقدم نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کمزوریوں کا پردہ فاش ہو جائے، اور تم سب کو مل کے خدا اس کے راستے کی طرف رجوع کرنا ہے، اے ایمان والو، خدا کے راستے پہ چلنے والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں ایک اور پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا، یہاں پہ ورڈ جو آیا ہے وہ ایمانہن آیا ہے، ایمانکم نہیں آیا، یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم عام مطلب لے کے چلیں، عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں کہ جن کے پاس سلیوز ہیں۔ میں آپ سے بڑا سمپل اور لاجیکل سوال پوچھوں گا، اگر میں ملکت ایمانکم جیسے یہ کہتے ہیں کا مطلب ہے وہ عورت سلیوز، وہ کنیزیں، وہ باندیاں جن کو تم اون کرتے ہو، جن کے ساتھ تم جنسی مباشرت، سیکس جب چاہے کرنا چاہو کر سکتے ہو، تو اس چیز کی بنیاد پر اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں ما ملکت ایمانہن، یعنی کہ وہ عورتیں کہ جن کے پاس سلیوز ہیں، مرد سلیوز ہیں، تو کیا ان عورتوں کے پاس بھی یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، اتھارٹی ہے کہ جب چاہیں ان مرد سلیوز کے ساتھ سیکس کرنا چاہیں کر سکیں؟ ہونی چاہیے اگر ہم ان کی لاجک کو لے کے چلیں، لیکن یہاں پہ یہ اسی قرآن میں مردوں کو تو الاؤ کرتے ہیں لیکن عورتوں کو، حالانکہ وہی ٹرم استعمال کی گئی ہے، منع کرتے ہیں۔ جو چیز مردوں کو یہ حلال اپنے منہ کرتے ہیں، اسی چیز سے عورتوں کو وہ چیز حرام کرتے ہیں، حلال بھی خود بنا رہے ہیں، حرام بھی خود بنا رہے ہیں۔ یہ ان ٹریڈیشنل ٹرانسلیشنز کے اندر ایک بگ سمپل کانٹراڈکشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو عورت کا مقام گھٹا رہے ہیں، جو اس کی ویلیو ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کو ایک وکٹم بنا کے ہی پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر قرآن اور سیریز میں نے بہت پہلے سے بات کر لی ہے، جا کے سنیے۔ آئیے نیکسٹ آیا پہ چلیں، اور یہ بھی وہ آیا ہے کہ جو ہم عام طور پہ داعیوں سے سنتے ہیں، ہمارے اپولوجسٹ سے سنتے ہیں کہ یہاں پہ بڑا اچھا حکم دیا گیا ہے، آزادی دی گئی ہے اس غلامی سے نکلنے کے لیے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ خدا کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا أَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غفور رحیم۔ اور جو لوگ ان رسمی جامع معاہدوں کو نہیں پا سکتے یا پاتے، انہیں اس وقت تک پرہیز کرنا چاہیے جب تک کہ خدا انہیں اپنے فضل سے مہیا نہ کرے، اور یہ جو پہلے سے ہی تمہاری نگرانی میں ہیں اور حکم، مزاحت، اجازت چاہتے ہیں، پھر اگر تم ان میں بھلائی دیکھتے ہو تو انہیں یہ اجازت، حکم دو،
اور ان کو اس میں سے دو جو خدا نے اپنے آفاقی قوانین کے ذریعے سے تمہیں دیا ہے، اور تم لوگ اپنی ادنا بیکار زندگی خواہشوں کے لیے اپنے نوجوانوں، نئے اداروں، سٹارٹ اپس کو جستجو پانے کے عمل پہ بے جا مجبور نہ کرو اگر وہ مضبوط بننا چاہتے ہیں۔ یا دہانی، جو بھی ان کو مجبور کرتا ہے ان کی مجبوری کے بعد بھی اللہ رابطہ عطا کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیا کو سامنے رکھ کے ہمارے اپولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک حکم دیا گیا ہے، ایک پرمیشن دی گئی ہے، ایک آؤٹ دیا گیا ہے، آؤٹ کلاز دیا گیا ہے ان سب غلاموں کو کہ جب چاہے مکاتبہ کر کے اپنے اپنے سید کے ساتھ، اپنے بڑے کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ آزادی لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا آرگیومنٹ ہے کہ جو میں نے تقریباً ہر لینگویج میں، اردو، انگلش، عربک میں ہمارے اپولوجسٹ سے سننا ہے، جو بڑے پراؤڈلی اس چیز کو بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ ورلڈ ہے، اس پرفیکٹ ورلڈ میں کوئی بھی سلیو چاہے کہ اس کو آزادی چاہیے، وہ صرف آسک کر سکتا ہے۔ ہی اور شی کین جسٹ سے آئی وانٹ ٹو بی فریڈ۔ جب وہ یہ اپنی ڈیمانڈ پیش کرے گا تو اس کے ماسٹر کو اس کی یہ فرمائش طلب سننی ہے اور ماننی ہے۔ بائی دا وے، یہ وہی وہ بندہ ہے، اس کا آقا، جس نے اس کو خریدا ہے، اس کو بعد میں بیچ بھی سکتا ہے۔ اور یہ کہ اس پرفیکٹ ورلڈ میں جو اس ملک کا قانون ہے وہ بھی اس سلیو کی مدد کرے گا۔ اور ساتھ میں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس 2 یا 3 ایسی ہسٹوریکل ایگزامپلس بھی جو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا یہ میجورٹی تھی یا کیا یہ آپ ایکسیپشنز بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ اس آیا میں جو ہماری فقہ ہے اس کے اندر یہ سارے حکم بنا کے ہم نے غلامی سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ پہلی بات، یہ آیا یہاں پہ ایسی کوئی بھی بات نہیں کر رہی، جس سے کہ ہم نے پہلے ترجمے میں دیکھا۔ دوسری بات، یہ جو پرفیکٹ ورلڈ کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ ایک غلط بات ہے۔ میں اس چینل پہ جان بوجھ کے تاریخ کی کتابوں جرح پہ بات نہیں کرتا، لیکن جس کسی کو بھی انٹرسٹ ہے، ہلکی پھلکی بھی اکیڈمک ریسرچ کرنا جانتا ہے، he knows how to go through the original manuscripts we have، وہ جا کے خود دیکھ سکتا ہے کہ کیا یہ پرفیکٹ نقشہ جو کھینچا گیا ہے کبھی بھی ہمارے معاشرے میں تھا یا نہیں تھا۔ یہ کہنا ہمارے اپولوجسٹ کا کہ اسلام کی غلامی آج کل کی نوکری جیسی ہے، ایک فالس ایکویولنسی ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک غلط مثال ہے، شعبدہ بازی ہے، الفاظ سے کھیلنا ہے۔ غلامی، بھلے وہ اسلامی غلامی جس کو یہ کہتے ہیں ہی نہ ہو، ایک امپلائمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہے کہ جس سے آپ 4 ہفتے کا نوٹس دے کے نکل سکتے ہیں۔ بنو عباس کا بنایا ہوا یہ سلیوری کا ماڈل جس کو ہم اسلامی ماڈل کہتے ہوئے نہیں شرماتے، اس میں ایسی کوئی بھی سوسائٹی کے لیے آزادی نہیں ہے۔ یہ پرفیکٹ ورلڈ یا آئیڈیلسٹک سیناریوز دل کو بہلانے کے لیے اچھے ہیں، لیکن نہ ہی اول قرآن سے کوئی بات کر رہا ہے اور نہ ہی یہ پرفیکٹ ورلڈ ہم نے اپنی تاریخ میں آج تک پایا ہے۔ اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ وی شوڈ موو آن فرام دس پوائنٹ۔ اگلی آیا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اس آیہ میں پہلے سے بات بیان کر دوں، نہ ہی نماز کی بات ہے، نہ ہی فجر کی نماز کی بات ہے، نہ ہی عشاء کی نماز کی بات ہے۔ ان چیزوں کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا۔ ہم اس آیہ کے جس فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اے ایمان والو، امن پھیلانے والو، جو لوگ تمہارے زیر کفالت ہیں، میں ملکت ایمانکم، اور جو ابھی تک بھرپور شعور میں نہیں آئے ہیں، انہیں تم سے 3 دفعہ اجازت لینی ہے۔ فجر کی صلاۃ سے پہلے، جب تم تقدم، غلبہ، آگے بڑھنے کے پلانز، پروگرامز، میٹنگز مرتب پلان کرو، اور عشاء کی صلاۃ کے بعد۔ یہ تینوں اوقات تمہاری کمزوری کے مواقع ادوار ہیں، ان کے علاوہ تم پر یا ان پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ تم لوگوں سے بار بار ملیں، بات چیت کریں، تعامل کریں۔ اسی طرح خدا تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکیم فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگلی آیا، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم ما ملکت ایمانکم من شرکاء
فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس کا سیاق اس آیت کا سمجھنا چاہیے۔ اس آیت سے پہلے کی آیتوں میں خدا ہمیں اپنی آیتیں سمجھا رہا ہے، اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں کھول کھول کے دکھا رہا ہے۔ اسی کے پس منظر میں یہ پرٹیکولر آیا آئی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، وہ تمہارے لیے تم میں سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے زیر نگہداشت لوگوں اداروں میں سے اس رزق نعمت میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے شراکت دار ہیں؟ پھر کیا تم اس میں برابر ہو؟ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے کہ تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح خدا اپنی نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اگین اس آیت میں بھی کوئی بھی غلامی کی بات نہیں کی گئی، نہیں ہے ہی نہیں۔ اگلی جو آیا ہے، اس آیت کے اوپر قرآن پہ، اسلام پہ، نبی محمد کی ذات پہ بڑے بھونڈے اعتراض کیے گئے، اور ہم مسلمانوں نے یہ اعتراض ہونے کے لیے ان اعتراض کرنے والوں کو سارے ریزنز دیے۔ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کی بنیاد پہ نبی محمد کو جتنی شادیاں کرنی تھی کر سکتے تھے۔ ان کے پاس کوئی عورت اگر آ کے کہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس کو مہر بھی نہیں ملتا تھا، وہ نبی محمد کے لیے شادی کے لیے حلال تھی، اور یہ اجازت صرف اور صرف ایک شخص کو تھی جس کے لیے خدا نے یہ سارے طریقے آسان کر دیے۔ کیا خدا واقعی اس آیت میں یہ بات کر رہا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا النبی ان احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے سے تمام شراکت داروں کو کام کرنے کی اجازت دی ہے جن کے تم نے واجبات ادا کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی وہ لوگ بھی جو پہلے سے ہی تمہاری نگہداشت میں زیر نگرانی ہیں، جو خدا نے تمہاری طرف کیے ہیں، اور وہ اکائیاں ادارے جن کو تمہارے مضبوط یا کمزور کام کروانے والوں نے تیار کیا ہے، اور وہ اکائیاں ادارے جن کو تمہارے مضبوط یا کمزور گورنرز نے تیار کیا ہے، وہ جو تمہارے ساتھ تمہارے راستے پہ ہجرت کر چکے ہیں، اور ایک مومن کمزور جماعت ہستی جو اپنے آپ کو نبی کے مشن کے لیے وقف کرنا چاہتی ہے۔ اگر نبی بھی یہ معاہدہ یعنی کہ نکاح کو زیر عمل لانا چاہے، یہ استثناء خالصتاً تمہارے لیے بطور نبی ہے، نہ کہ ان عام لوگوں کے لیے جو خدا کے راستے پر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم ان عام لوگوں پہ ان کے ساتھیوں اور ان کے زیر کفالت افراد کے بارے میں کیا حکم دے چکے ہیں، تاکہ یہ وضاحت تم نبی پہ بوجھ نہ بن جائے، اور خدا اسے تعلق عطا کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیا میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی تھی، ہم نے اسلام پہ، نبی محمد پہ اعتراض کرنے والوں کو بہت ایمو دیا ہے، اور قرآن کی غلط فہم کی بنیاد پر دیا ہے۔ غلط تفاسیر اور غلط تاریخ روایات کی بنیاد پہ ہم نے ہمارے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اسلام کا مذاق بننے دیں، اس قرآن کے خدا کے کلام کی قدر کو گھٹنے دیں، نبی محمد کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھلنے دیں۔ اس پوری آیا میں، اور اس پہ میں اور ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا، نبی محمد کی ایک بھی بیوی کی بات نہیں کی گئی ہے۔ نبی محمد کی بیویوں کا یہاں پہ کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ اس آیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نبی محمد کسی بھی عورت سے بغیر مہر کے شادی کر رہے ہیں، یا محمد نام کے شخص کے لیے کوئی بھی خاص اجازت نہیں ہے، نبی کے لیے اجازت ہے۔ اس آیا پہ بائی دا وے میں نے ایک ڈسکشن پہلے بھی قرآن عورت سیریز میں کی ہے، آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ٹرمز ہیں جن کے اوپر آگے جا کے میں اور بھی ڈسکشن کروں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اگین اسی سورہ میں ایک اور آیا جو میں ترجمے کیے ہیں، مربجہ ترجمے ہیں، ان کی بنیاد پہ نبی محمد کی ذات پہ کیچڑ کوئی اور نہیں اچھال رہا، ہم اچھال رہے ہیں۔ قرآن میں خدا نبی محمد کو یہ کہہ رہا ہے، تمہارے لیے اب اور نئی آنے والی ہستیوں کی اجازت نہیں ہے ان کے علاوہ جن کا اوپر والی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور نہ یہ کہ تم ان کو شراکت داروں سے تبدیل کر سکو
اگرچہ کہ تمہیں ان کی صلاحیت متاثر کرے، سوائے ان لوگوں اداروں کے جو پہلے سے ہی تمہاری دیکھ بھال میں ہیں، اور خدا ہر چیز میں نگہبان ہے۔ اسی سورہ میں ایک اور آیت آتی ہے، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ان نبی کے ساتھیوں کو، نبی کے ساتھیوں، نوٹ نبی کی بیویوں، ان نبی کے ساتھیوں کو اپنے قائدین یا ان کے ماتحت کام کرنے والوں یا ان کے ساتھی اداروں، مشن میں کام کرنے والے افراد یا ان کے طاقتور برابر کے ساتھی یا کمزور ساتھیوں کے لیے کام کرنے والے یا زندگی کسی مجال متاخرین یا وہ جو پہلے سے ہی ان کی براہ راست دیکھ بھال حکم کے ماتحت ہوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انہیں خدا اس کے نظام سے آگاہ رہنا چاہیے، بے شک خدا ہر چیز پہ باخبر اور گواہ ہے۔ یہ ہماری آخری آیت تھی۔ ہم نے ساری قرآن کی وہ آیات کور کی ہیں جہاں پہ یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے۔ We have covered every single one of those ayahs۔ تو اس ساری آیتوں کو کور کرنے کے بعد کیا سمری ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ کیا خدا غلامی کو الاؤ کرتا ہے؟ کسی خاص طرح کی غلامی کو ٹالریٹ کرتا ہے؟ کہ کوئی ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ آہستہ 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 ہم لوگ مسلمان اجماع کر کے اپنے ائمہ کو سن کے ہم وہ چیز کو حرام کر دیں گے، یعنی کہ سلیوری جو کہ خدا نے حرام نہیں کی، کہ ہم خدا کے کام کو کمپلیٹ کر دیں گے؟ آئیے سمری کریں، اور اس کی سمری بےحد بہت سمپل ہے۔ قرآن کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر کسی بھی طریقے کی ہیومن سلیوری، کنیزیں، باندیوں، لونڈیوں کی بات نہیں ہے۔ اس قرآن میں، اللہ کی کتاب میں، جو نبی محمد نے ایک رسول ہونے کی حیثیت سے منوعاً ہمارے سامنے آگے پیش کی، اس میں ایسی کوئی بھی واحیات کسی انسان کو غلام بنا کے جنس کرنے کے بارے میں بات نہیں ہے۔ یہ خدا پہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، نبی محمد کی عزت پہ کیچڑ اچھالنا ہے، رسول محمد کے رسالے پہ شک کرنا ہے، ایسی باتیں کرنا۔ بات ختم کرتے کرتے میں ہمیشہ کی طرح آپ کے کچھ کویشچنز کو انٹیسپیٹ کر رہا ہوں اور ان متوقع سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ما ملکت ایمانکم آخر کون ہے؟ آیا کے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے یہ فیصلہ ہوگا کہ اس آیا کے اندر، اس کانٹیکسٹ میں، اس ٹرم کے آگے ٹارگٹس کون ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ بولوں، اے لوگو، یہ ہے فوکس، ہے پیپل، اب میں کن سے بات کر رہا ہوں، وہ لوگ کون ہیں؟ یہ آپ صرف تب معلوم کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں کون ہوں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میں کن سے بات کر رہا ہوں۔ اگر میں کلاس روم میں کھڑا ہو کے یہ بول رہا ہوں ہے فوکس، اے لوگو، تو میں اس کلاس کے بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہوں اور میں یہ بول رہا ہوں تو میں اس ملک کے سب لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن مفہوم کے اگر لحاظ سے ہم بات کریں، قرآن کے اندر ما ملکت ایمانکم ہمیشہ وہ لوگ ہیں، اکائیاں ہیں، ادارے ہیں، ایسوسیشنز ہیں کہ جو کسی اور کے وعدوں، قسموں، ڈیلز کے اندر ہیں۔ اور بائی دا وے یہ ایک پرماننٹ اسٹیٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک وہ ذات جو آج ما ملکت ایمانکم کی کیٹیگری میں آ رہی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ویسے ہی رہے گی۔ یہ ایک پرماننٹ اسٹیٹ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم ما ملکت ایمانکم صرف عورتیں لے کے نہیں چل سکتے ہیں۔ کچھ مواقع پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کے انڈر کیئر اس کا شوہر ہو، اور اس طریقے سے جب ہم ما ملکت ایمانہن کہیں گے تو اس کے کیئر میں اس کا شوہر ہے بجائے ایک غلام۔ اور سیم یہی پیٹرن اپلائی ہوتا ہے ایک باپ کے اوپر۔ ایز اے باپ میرے پاس پرومسز ہیں کیئر کرنے کے لیے، میں ذمہ دار ہوں اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا، وہ میرے ایمان کے اندر ہیں، وہ میری کیئر کے اندر ہیں، آج ہیں۔ کل اگر خدا نخواستہ زندگی میں سے موڑ آتا ہے کہ میں اپاہت ہو جاتا ہوں، کچھ زندگی میں بات کرنے کے قابل نہیں رہتا، میں اپنی اعضاء کھو بیٹھتا ہوں، آنکھیں کھو بیٹھتا ہوں، تو وہی میرے بچے جو آج میری کیئر میں ہیں، کل میں ان کی کیئر میں چلا جاؤں گا۔ قرآن میں خدا یہ بات کر رہا ہے، ما ملکت ایمانکم، وہ لوگ جو تمہارے کیئر میں ہیں، جن کے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کو آپ انڈیویجولی لے کے چلیں، یا اس کو آپ ایک سوسائٹی کے لیول پہ اپلائی کریں۔
اگر آپ کے پاس ایک طاقتور ادارہ ہے اور آپ ان لوگوں کا خیال، ان اداروں کا، مؤسسات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ جو رعایت کی محتاج ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، وہ آپ کے ایمان کے اندر ہیں، آپ ایک حکومت کرنے والے شخص ہیں، آپ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، یہ رعایا جو ہے وہ آپ کے ایمان کے اندر، آپ کے پرومس کے اندر، آپ کے کیئر کے اندر ہے۔ اتنے بڑے وسیع، حسین، احسن، عظیم کانسیپٹ کو لونڈیاں بنا کے چلنا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اتنے عظیم میسج کو کیا سے کیا بنا دیا؟ دوسرا سوال، لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ نبی محمد کے پاس بھی غلام تھے، ان کے اصحاب یا ان کے صحابیوں کے پاس بھی تھے، وہ تو بڑے اچھے آقا تھے۔ اس کا جواب میں آپ کو کیا دوں؟ کیا یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ یہ ساری غلامی کی رپورٹیں کہ نبی محمد کی غلام تھے، لونڈیاں تھیں، شادیاں کی نہ کی، اس پہ بحث ہے، ان کے اصحاب کی بھی یہ لونڈیاں تھیں جن کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ انٹرسٹنگ نہیں کہ ساری کی ساری باتیں اس زمانے میں، یعنی بنی امیہ، بنی عباس کے زمانے میں اکٹھی کی گئی ہیں، کہ جس کے اندر اس سوسائٹی کے بڑے طاقتور، رچ، رائلٹی یہی غلامی پریکٹس کرتے تھے؟ یعنی کہ جس زمانے میں ان کے حرموں کو بھرا جا رہا تھا عورتوں سے، اسی زمانے میں ہمیں یہ سب روایات ملتی ہیں کہ بھئی نبی محمد بھی ایسا کرتے تھے۔ کیا یہ بات انٹرسٹنگ نہیں ہے؟ کیا یہ بات عجیب نہیں ہے؟ کیا آپ کو غور تفکر کرنے پہ بات مجبور نہیں کرتے؟ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں کا سوال کروں گا، آپ کو اس کا آنسر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر یہ قرآن اسی عربک میں تھا کہ جو ان عربوں کی زبان تھی بغداد میں جب یہ روایتیں جمع کر رہے تھے، تفاسیر لکھ رہے تھے، تو ان کا تفاسیر کیوں لکھنی پڑی؟ نبی محمد نے جب قرآن چھوڑا، انہوں نے کوئی بھی ڈکشنری لکھ کے نہیں دی ہمیں، انہوں نے کوئی تفسیر لکھ کے نہیں دی، قرآن تھا، وہی لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ 250 سال یا 300 سالوں کے فوت ہونے کے بعد لوگوں کو تفاسیر لکھنی پڑی، روایتیں اکٹھی کرنی پڑی تھی کہ ہم قرآن سمجھ سکیں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا قرآن کو کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ کیا قرآن کی عربک ایک دم چینج ہو گئی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ یا چونکہ وہ قرآن کے ٹیکسٹ کو چینج نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس یہی چارہ بچا تھا کہ تفاسیر کو لکھ کر یا اسرائیلیات کو جمع کر کے یا اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی روایتیں گھڑ کر قرآن کی ٹرمز کے مطلب کو بگاڑ دیں، جیسے کہ ایمان، میں ملکت ایمانکم کو بالکل بگاڑ کے لونڈیوں تک محدود کر دیں۔ اس چیز کا آنسر میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ سوال، لیکن ہم نے سے بہت سے لوگوں کو سنا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، سٹریمز دیکھی ہیں ریسنٹلی، جس میں ہمارے 5-6 بڑے بڑے جید لوگ بیٹھ کے اسلام کی سلیوری کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کہتے ہیں تو بڑی اچھی تھی، بڑی اچھی ہے، اگر کبھی بھی ہوگی تو بڑی اچھی ہوگی۔ ہاں، ایسی سٹریمز میں نے بھی دیکھی ہیں، ایسے میں نے کلیمز پڑھے بھی ہیں، اور ایک زمانے تک یہ چیزیں میں بھی کہتا تھا۔ موسٹ آف دیس اپولوجسٹ، اگر میں ایک پرٹیکولر اسٹریم کے بارے میں بات کروں جو کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی، اس میں جو بندے بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے باتیں کنٹینیو کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اینڈ آف دا ڈے دے مین ویل، ان کے دل اچھے ہیں، ان کو یہ تعویل ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں جو تعویلات وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان دا کور آف دا ہارٹ، اپنے دلوں کے اندر، اپنے قلوب کے اندر وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز جسٹیفائی نہیں ہو سکتی، یو کانٹ جسٹیفائی دی انجسٹیفائبل۔ لہٰذا بڑے اچھے اچھے ریزنس بنا کے لاتے ہیں کہ بھائی جو یہ پرٹیکولر فلیور ہے سلیوری کا، جو انہوں نے اسلام کے نام پہ گھڑا ہے یا ان کو دے دیا گیا ہے، وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، جسٹیفائی ہو سکتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے سلیوری از سلیوری۔ اس کی آپ فارم کے اوپر بحث کریں، سبسٹنس پہ بات کریں، سیمنٹی ڈسکشنس میں گھس جائیں، کسی بھی طریقے سے آپ اس کو اپنے ورڈز کی شعبہ بازی سے اس کا تاثر کم کرنا چاہیں، تاثیر کم کرنا چاہیں، حقیقت یہ ہے کہ بھلے ایک گلاس پیشاب سے آدھا بھرا ہوا ہو یا ایک کوارٹر بھرا ہوا ہو، وہ دونوں گلاس میں سے آپ کوئی بھی گلاس نہیں ٹچ کریں گے۔ بھلے آپ یہ ورژن اٹھائیں یا وہ ورژن اٹھائیں، غلامی بذات خود اپنی نفس کے اندر، اپنی ذات کے اندر، بائی اٹ سیلف، ان اٹ سیلف رانگ ہے، اور کسی بھی طریقے سے خدا پہ منسوب نہیں کی جا سکتے۔ اور اگین ان اسٹریم پر جاتے جاتے ایک اور بڑا اسٹرینج آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے عام طور پہ کہ بھئی جو اس زمانے کی سلیوری تھی، اور ہم نے اس آیا پہ پہلے بھی بات کی تھی، وہ تو بھئی بڑی آزاد تھی، آپ چاہتے تو آپ اپنے ذاتی کو خرید سکتے تھے، یعنی کہ ایسے جیسے ہم آج کے زمانے میں بھی غلام ہیں،
ہم بھی فرسٹ ورلڈ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے پاس کانٹریکٹس ہیں، ہم ساکر پلیئرز ہیں، ہم کان چینج کلبس ایٹسٹرا، لہٰذا جو ہمارے ساتھ مجبوری ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ویسی کی ویسی تھی. دیٹس ناٹ رائٹ، دیٹس ناٹ رائٹ. اگر یہ فالس ایکویولنسی ہم پیدا کرنا چاہیں گے تو یہ پھر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو جو کہ نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی دھوکے پہ دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے، یو نو ان یور ہارٹ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. غلامی کہ جس کے اندر انسان کو اس کی مرضی کے بغیر قید بنایا جاتا ہے، اس کے جسم کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جنسی ریپ کیا جاتا ہے، جس کو کوئی بھی ایسی چیز ریئل ورلڈ میں نہیں دی جا سکتی ہے، دی جاتی ہے کہ ذریعے سے وہ اس چنگل سے باہر نکل آئے، اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان ملوکوں نے جو کیا، ان بادشاہوں نے جو کیا، بھلے وہ عباسی بادشاہ تھے، وہ اموی بادشاہ تھے، وہ مغل بادشاہ تھے، وہ جس زمانے کے جہاں کے بھی بادشاہ تھے، اگر ان کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں تو آپ اسلام کا کاز سرو نہیں کر رہے ہیں. بڑے ادب سے آپ اسلام کا کاز خراب کر رہے ہیں، خدا کے کلام کی شکل بگاڑ رہے ہیں. مت کریں ایسا. سوال، ان قرآن کی آیت کے اندر بہت سارے ورڈز کو آپ نے یا تو نہیں کھولا یا کھولا لیکن ایکسپلین نہیں کیا. آپ نے بات بالکل صحیح نوٹس کی ہے. کچھ ایسے ورڈز تھے کہ جن کے اوپر میں نے جان بوجھ کے زیادہ ڈیٹیل سے یا تو ڈسکشن نہیں کی، یا میں نے ترجمے ان کے مفہوم کر کے دیے لیکن ان پہ کھول کے بات نہیں کی. آج کا ٹاپک نہیں تھے. جب ان چیزوں کے اوپر، ان آیات کے اوپر، ان ٹرمز کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی، میں ان کی طرف دوبارہ لوٹ کے آؤں گا اور ایک بھرپور طریقے سے ہم ڈسکشن کریں گے. موسیٰ، تم غلط بھی تو ہو سکتے ہو. جواب، بالکل، میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں. کبھی بھی اپنے آپ کو میں نے نہ پرفیکٹ کہا، نہ کہتا ہوں، نہ کبھی کہوں گا. لیکن میں ایک سمپل سی بات یہ ضرور کہوں گا، میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، وہ عربک لینگویج میں ہے. اس عربک لینگویج کی بک میں وہی ورڈ سیم طریقے سے بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، ایک ہی مفہوم میں ریپیٹ ہوئے ہیں. جیسا ان ورڈز کو پڑھ کر میں سمجھا، اس کو آپ کے سامنے رکھا. یہ میرا فہم ہے. میں اگر ہیری پوٹر پڑھوں گا، چونکہ میں اتنی انگلش پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو بتا سکوں کہ ڈمبلڈور اصل میں کیا چاہ رہا تھا، اسی طریقے سے یہ اتنے بڑے اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بول سکوں کہ اس بک میں اس بک کا رائٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے، نہ کہ یہ. اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے فہم کو بیان کرنے کے لیے آئی ڈونٹ تھنک آپ کو پی ایچ ڈی چاہیے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ کسی ترجمے یا ترجمانی میں کسی اور لفظ کو استعمال کر سکتا تھا یا اس کے بہتر طریقے سے ترجمانی ہو سکتی تھی، تو آپ ضرور اس پہ میری گائیڈنس کریں، میری ہیلپ کریں. قرآن کے لحاظ سے کوئی ایویڈنس پیش کیجئے، میں اس چیز کو سنوں گا اور میں جہاں پہ غلطی ہوگی اس کو تسلیم کروں گا. لیکن ان سب چیزوں کے بعد آپ کو یہ سوال ضرور کرنا چاہیے، کیا یہ تفسیر یا یہ فہم جو قرآن کی آیات کا ہے، کہ یہ خدا کے کلام کو وہ ریورنس، وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ جو اس کا کلام مستحق کرتا ہے، یا وہ فہم کہ جو نبی محمد کے 250 سال فوت ہونے کے بعد بنا لیا گیا، جس میں انسانوں کے ساتھ صدیوں سے ہم نے ظلم کیا ہے؟ آپ کون سا آلٹرنیٹیو پسند کریں گے؟ جاتے جاتے اگر آپ کے کوئی اور سوال بھی ہو یا آبزرویشنز ہو، آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے. جیسے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا، میں تقریباً ہر کمنٹ کا جواب ضرور دیتا ہوں. اگر آپ کوئی سوال پوچھیں گے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، میں بڑے بغیر شرم کے اس بات کو ایڈمٹ کروں گا کہ مجھے یا تو نہیں پتہ یا مجھے چیز پہ اور غور کرنا ہے. لیکن اپنی بات آپ رکھیے، میں اس کو جتنا حد ہو سکا جواب دوں گا. اگر ٹیکسٹ میں بات ہو سکتی ہے تو میں دے دوں گا، اگر نہیں تو ہو سکتا ہے تو اس میں بعد میں کبھی ایک ویڈیو میں بات کروں، یا میں جیسے کہ کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کے اوپر لائیو سٹریمز رکھوں. ہم ہو سکتا ہے کہ ان لائیو سٹریمز کے اندر بھی ان چیزوں کے اوپر بات کریں. تو ضرور اپنی کمیونیکیشن اس چیز پہ ہمارے ساتھ آن رکھیے. جانے سے پہلے تین آخری باتیں. کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو اسلام چھوڑنے کے دہلیز پر ہے؟ یہ ویڈیوز کو دکھائیے، شیئر کیجیے. پاس آن دا لو، پاس اٹ آن. کیا آپ کے پاس بچے ہیں؟ اگر آپ کے پاس بچے ہیں، دے آر امپریشنیبل. ان بچوں کو خدا کے قرآن کے طریقے پہ چلنے کی عادت ڈالیں. یہ اسلامک سلیوری کی چنگل سے، کہ گاربیج سے دور رکھیں. یہ آپ کا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے. اپنے بچوں کو چیزوں سے دور لے کے چلے جائیں. اور تیسری اور آخری بات،
آپ کسی سے بھی خدا کے بارے میں کوئی بات سنیں، خدا یہ کہتا ہے، خدا وہ کہتا ہے، خدا نے یہ الاؤ کیا، خدا نے یہ حرام کیا، یہ چیز ٹھیک نہیں، وہ چیز ٹھیک نہیں، جو بھی خدا کے دین کے بارے میں بات کرے، اس کے بارے میں بات کرے، کیا وہ چیز خدا کے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے، آپ کو اسٹریٹ اوے وداؤٹ ایون سیکنڈ تھاٹس آپ کو اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام قرآن کی ایک اور آیا کے اوپر، وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یہ حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ میں ہوپ کروں گا، میں امید رکھتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ میں قرآن کا فہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ اگلی بار تک کے لیے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔